إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام بزرگان دین اور میرے نوجوان عزیزوں بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں. رب کائنات سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے. جب ہمارے پیارے آقا مرشد عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے. قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے. احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کے بڑے فضائل آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا یہ باعث برکت ہے اور سورۃ البقرہ کو چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے خلاف اور جادو کے خلاف بڑی طاقت رکھی. جو شخص سورۃ البقرہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی ملتی ہیں اور شیاطین جنات جادو سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم تمہاری شفاعت کرے گا. اور دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دو قرآنی نور ہیں. فرمایا یہ دو سائبان ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اڑتے ہوئے پرندوں کی دو قطاریں ہیں. جو سورۃ البقرہ پڑھے گا، سورۃ آل عمران پڑھے گا، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن اس کی سفارش کریں. اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا، لِكُلِّ کتاب سنام و سنام القرآن البقرہ. ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. قرآن کریم کی بلندی
سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم کا کوہان وہ سورۃ البقرہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کریم کی دلہن سورہ رحمان ہے، اور قرآن کریم کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ لہذا سورۃ البقرہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورت کو البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ ذکر کیا، اس لیے اس پوری سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ گائے۔ کیونکہ اس سورت میں اللہ نے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں سے بچڑے کی محبت کو نکالنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیلیو گائے کو ذبح کرو۔ جسے تم خدا سمجھتے ہو نا وہ خدا نہیں ہے، وہ تو خود ذبح ہونے والی، اور جو ذبح ہو جائے، غذا بن جائے، خوراک بن جائے، وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ خدا وہی ہے جو ذبح ہونے سے بھی پاک ہے، جو ٹکڑے ہونے سے بھی پاک ہے، اجزاء ہونے سے بھی پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات کو بقا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے صرف کس کی ذات نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جس سے تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، وہ تو مخلوق ہے، اسے تو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی تو بوٹیاں کی جاتی ہیں، اسے تو آگ پر پکایا جاتا ہے، لقمہ بنایا جاتا ہے، وہ خدا بننے کے قابل نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا، اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ، گائے والی سورت۔ محترم دوستو بزرگوں، سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے پہلی آیت الف لام میم، پڑھو محبت سے، الف لام میم۔ مرشد عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں۔ الف الگ حروف ہے، لام الگ حروف ہے، اور میم، جس نے الف لام میم پڑھا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 3 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھ دیتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھا گویا کہ اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ محبت سے پڑھو سارے، الف لام میم، بلند آواز، الف لام میم۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مکانات میں، دکانوں میں، گاڑیوں میں ایک نقشہ سا بنا ہوتا ہے، ایک اشتہار سا لگا ہوتا ہے، اور ادھر لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ لوح قرآنی۔
قرآن کریم کی تختی، اور اس لوح قرآنی میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد۔ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے لوگ حروف مقطعات کو لکھواتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ حروف مقطعات کو پڑھنا، حروف مقطعات کو لکھوانا، لوح قرآنی لگانا، یہ باعث ثواب ہے، باعث ثواب، اس سے خیر آتی ہے، اس سے برکتیں آتی ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے سوال پیدا ہوتا ہے، الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا؟ آپ دنیا بھر کے ترجمے اٹھا لیں، دنیا بھر کی تفسیریں اٹھا لیں، آپ کو الف لام میم کا معنی نہیں ملے گا۔ الف لام میم کے نیچے مفسرین نے لکھا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی 19 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، لیکن ان حروف کا معنی نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی مرسل کو بتایا اور نہ ہی کسی ملک مقرب کو بتایا۔ حروف مقطعات کا، لوح قرآنی کا معنی نہ ہی کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حروف مقطعات کا معنی ہی نہیں بتایا گیا تو پھر انہیں اتارا کیوں گیا؟ اتارنے کی کیا ضرورت؟ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی، اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی حکیم ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو اتارا، معنی نہیں بتایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ کافروں کو کھلا چیلنج ہے، وہ کافر جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، معاذ اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، بند کمرے میں بیٹھ کر یہ کلام اپنی طرف سے گھڑتا ہے اور پھر ہمیں آ کے سناتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ نے اتارا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ معاذ اللہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا۔ کافروں نے قرآن کریم کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کیا اور یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات اتارے، الف لام میم اتارا اور کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں، معاذ اللہ نبی پاک کا بنایا ہوا ہے، تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی سمجھتے ہیں، عربی بولتے ہیں،
اے مکہ والو تم بھی عربی سمجھتے ہو، عربی بولتے ہو، تم میں بھی بڑے بڑے ادیب ہیں، تم میں بھی بڑے بڑے خطیب ہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ الف لام میم یہ نبی پاک کا بنایا ہوا ہے، تو بتاؤ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ جب تم الف لام میم کا معنی نہیں بتا سکتے، حالانکہ یہ حروف بھی عربی کے اور یہ حروف پڑھنے والا بھی عربی اور تم بھی عربی، اگر یہ قرآن نبی پاک کا بنایا ہوا ہے تو تم الف لام میم کا معنی بتاؤ۔ آج تک قرآن کریم کا یہ قرض کافروں کے ذمہ ہے، کسی کافر میں ہمت نہیں وہ قرآن کریم کے اس قرض کو اتار سکے، کافر الٹے لٹک جائیں پھر بھی وہ الف لام میم کا معنی نہیں بتا سکتے۔ جب الف لام میم کا معنی نہیں بتا سکتے تو ثابت ہو گیا کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے، قرآن ربانی کلام ہے۔ کس کا اتارا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اتارا، تنزیل من رب العالمین، قرآن کریم کو اتارنے والا رب العالمین۔ نزل بہ الروح الامین، قرآن کریم کو لے کر آنے والا فرشتہ روح الامین ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، اور قرآن جس پر نازل ہوا وہ محمد کریم ہے، نزل علی محمد، قرآن کو اتارنے والا بھی باکمال، قرآن کو لانے والا فرشتہ بھی باکمال، اور قرآن جس پیغمبر کے سینہ مبارک پر اترا وہ پیغمبر بھی باکمال، اور قرآن خود بھی باکمال، قرآن خود بھی باکمال۔ کھلا چیلنج ہے کافروں کے لیے۔ قرآن کریم نے مختلف انداز میں کافروں کو چیلنج دیا۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دو، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ان کو کہو کہ سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے دانشور اکٹھے ہو جاؤ، سارے پروفیسر اکٹھے ہو جاؤ، سارے فلاسفر اکٹھے ہو جاؤ، سارے منطقی اکٹھے ہو جاؤ، اگلے بھی پچھلے بھی سارے مل کے زور لگاؤ، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پہلا چیلنج کہ قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ جب قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو مان لو یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ کس کا کلام ہے؟ دوسرا چیلنج، او کافرو پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی 10 سورتیں لے آؤ، قرآن جیسی 10 سورتیں لا کر دکھاؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 114 سورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر قرآن جیسی 10 سورتیں ہی لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تک چیلنج ہے، کافر قرآن جیسی 10 سورتیں نہیں لا سکتے۔ تیسرا چیلنج، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، قرآن جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، قرآن جیسی۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَا، پڑھو محبت سے، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورۃ الکوثر نازل ہوئی، میرے پیارے نبی نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ سورۃ الکوثر کو کسی تختی پر نقش کر کے بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیا جائے،
اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو سورت کوثر جیسا کلام بنا کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ عرب کے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور سورت کوثر کا مقابلہ کرنے لگے۔ جب چھوٹے چھوٹے سارے سرغنے وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنے بڑے لبید بن عامر سے رابطہ کیا، جو عرب میں ایک بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا، بڑا فصیح و بلیغ خطیب سمجھا جاتا تھا، شاعر سمجھا جاتا تھا، کہ اے لبید آؤ سورۃ الکوثر جیسا کلام لا کے دکھاؤ۔ تو لبید آیا۔ لبید نے جب بیت اللہ کی دیوار پر نقش سورۃ الکوثر کو پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چوتھا فقرہ اس نے یہ کہا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، اور لوگوں باوجود اس کے کہ میں کافر ہوں، آج تک میں بھی یہی کہتا اور سمجھتا رہا کہ قرآن نبی پاک نے خود بنایا ہے، لیکن سورۃ کوثر کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو، یہ کس کا کلام ہے؟ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سورت لے آؤ، ایک سورت نہیں لا سکتے، فاتو بھی آیا، قرآن جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، اور ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، فاتو بھی حدیث مثلی، قرآن جیسی ایک بات ہی لے آؤ، قرآن جیسی۔ پہلا چیلنج قرآن جیسا پورا قرآن لا کر دکھاؤ، دوسرا چیلنج قرآن جیسی 10 سورتیں لا کر دکھاؤ، تیسرا چیلنج قرآن جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ، چوتھا چیلنج قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ، پانچواں چیلنج قرآن جیسی ایک بات لا کر دکھاؤ۔ آج بھی قرآن پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کفر کو یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن جیسی ایک بات ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کے سامنے جھک جائیں، اور اگر یہ قرآن کے سامنے نہیں جھکیں گے تو قیامت کے دن انہی کافروں کو میں دوزخ کا ایندھن بنا دوں۔ محترم دوستو، قرآن کی نہ ہی صورتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی آیتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی حرفوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مقابلہ کرے بھی کون؟ مقابلے کرنے والے کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو خالق کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں مالک اور کہاں مملوک، کہاں جھولیاں بھرنے والا اور کہاں جھولیاں پھیلانے والے، کہاں معبود اور کہاں عابد، کہاں مسجود اور کہاں ساجد، کہاں مطلوب اور کہاں طالب، کوئی جوڑی کوئی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بلند و بالا ہے۔ نعرہ تکبیر، شادی محمد مصطفیٰ، شادی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حروف مقطعات کا معنی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے معنی نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی پاک کا گھڑا ہوا کلام مانتے ہو، تو جیسے نبی پاک عرب دان ایسے ہی تم بھی عرب دان، تو
الف لام میم کا معنی بتاؤ. اگر الف لام میم کا معنی نہیں بتا سکتے تو مان لو قرآن کس کا کلام ہے. دوسرا ایمان والوں کا امتحان ہے کہ اس قرآن کو تو مانتے ہیں جس قرآن کا معنی بتا دیا گیا، جس قرآن کا مطلب بتا دیا گیا. آیا اس قرآن کو بھی مانتے ہیں یا نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے معنی اور مطلب نہیں بتایا؟ ہمارا الحمدللہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان ہے یا کوئی؟ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو متشابہ ہیں، قرآنی راز ہیں، جن کا معنی اور مطلب اللہ نے نہیں بتایا، ہمارا ان پر بھی کیا ہے جی؟ بولو محبت سے. پورے قرآن پر ایمان ہے. الف لام میم پر بھی ایمان ہے. معنی ہمیں پتا، مطلب ہمیں پتا، لیکن ہمارے رب نے اتارا، ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کا ذکر ہونے لگا ہے یہ وہی کتاب ہے جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے. یہ وہی کتاب ہے جو کلام اللہ ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا. تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب. لیکن فرق یہ ہے تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ تورات کو اتارا تو ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن پڑھا. انجیل کو اتارا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پڑھا. انجیل کو، زبور کو اتارا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پڑھا. قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اتارا بعد میں ہے اور خود پڑھا پہلے. یہ کلام اللہ ہے. تورات حوالے کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، انجیل حوالے کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، زبور حوالے کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا. لیکن جب باری قرآن کریم کی آئی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے میرے محبوب پیغمبر، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کے ایک ایک حرف پر پہلا دینے والے بھی ہم ہیں. قرآن کلام اللہ ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے. ذالک الکتاب، اسے معمولی کتاب نہ سمجھو. یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے. لا ریبہ، جو لا ریب ہے، جو کیا ہے جی؟ لا ریب ہے. ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، ہر قسم کے الجھاؤ سے، اختلاف سے اونچی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدن، سراپا ہدایت ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کفر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہم کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہم بدعات اور رسومات میں نہ گر جائیں. وہ قرآن کے قریب آتے جاتے ہیں اور قرآن انہیں ہدایت کے درجوں پہ فائز کرتا جاتا ہے. ہدن، قرآن ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا ہدن للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اپنوں کے لیے بھی ہدایت،
پرایوں کے لیے بھی ہدایت، گوروں کے لیے بھی ہدایت، کالوں کے لیے بھی ہدایت، امیروں کے لیے بھی ہدایت، غریبوں کے لیے بھی ہدایت، انسانوں کے لیے بھی ہدایت، جنوں کے لیے بھی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو قرآن کریم کو پڑھے گا، جو قرآن کریم کو سمجھے گا، جو قرآن کریم کو اہمیت دے گا۔ لیکن جس کے دل میں ضد ہوئی، جس کے دل میں عناد ہوا، جس کے دل میں قرآن کا تعصب ہوا، اسے قرآن فائدہ فائدہ اسے ہی ہوگا جس کے اندر قرآن کی حقانیت کا یقین ہوگا، جس کا عقیدہ یہ ہوگا قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے، قرآن سب سے اونچی کتاب ہے، قرآن سب سے سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہمارا ایمان بنانے کے لیے آئی، قرآن کریم ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے آئی، قرآن کریم سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے آئی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے آئی، قرآن کریم مومن اور کافر میں، مشرک میں فرق کرنے کے لیے آئی۔ جو قرآن کریم کو کھلے دل سے، کھلی آنکھوں سے سوچ سمجھ کے ہدایت کے لیے پڑھے گا، قرآن کا یہ وعدہ ہے قرآن اسے ہدایت دے گا۔ نعرہ تکبیر! بورڈ لگا ہوا ہے کہ جی فلاں جگہ یوٹیلٹی سٹور ہے، وہاں پہ راشن مفت ملتا ہے، آٹا چینی مفت ملتا ہے۔ اب ہر گزرنے والا وہ بورڈ پڑھ رہا ہے، جو وہاں سے گزر رہا ہے بورڈ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ اس بورڈ کو پڑھ کے اس یوٹیلٹی سٹور پر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے راشن لے لیتا ہے، چینی لے لیتا ہے، فائدہ ہو گیا یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، فائدہ اس سے ہی ہوگا جو یوٹیلٹی سٹور پہ جائے گا، جو چینی اور گھی کا راشن کا مطالبہ کرے گا۔ اب ایک بندہ وہ ہے، اس نے بورڈ دیکھا اور پڑھا اور گزر گیا، یوٹیلٹی سٹور پر نہیں گیا، اسے فائدہ ہو؟ قرآن بھی ہدایت کا بورڈ ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا بورڈ ہے۔ کافر بھی اسے دیکھ رہے ہیں، ہندو بھی اسے دیکھ رہے ہیں، سکھ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، قبر پرستی اسے دیکھ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن انہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ اسے ہوگا جو اسے کھولے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، جسے یہ لگن ہوگی کہ میرے مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں۔ جس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے جی ہمارے پیر صاحب غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے مفتی صاحب غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے مولانا صاحب غلط نہیں ہو سکتے، بادشاہو ہمارا تعلق بڑے اونچے آستانے سے ہے، ہمارا تعلق بڑی اونچی گدی سے ہے، فلاں ہمارے پیر و مرشد ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے گا کہ جی ان کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو غلط کیا ہی نہیں سکتے، ایسا بندہ قرآن کے قریب آئے، ایسا بندہ قرآن کو اہمیت دے گا۔ پہلے نمبر پر قرآن ہے، پہلے نمبر پر عالم وہ ہے جو قرآن کریم صحیح بیان ہے، مفتی وہ ہے جو قرآن کریم کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتائے، پیر وہ ہے جو قرآن کریم کے ذریعے روح کی اصلاح کرے، اور وہ عالم، وہ پیر، وہ مفتی جو قرآن کریم پر پردے ڈالے، وہ عالم کے روپ میں، وہ مفتی کے روپ میں، وہ پیر کے روپ میں شیطان ہے، ایمان کا بھی ڈاکو ہے اور مال کا بھی ڈاکو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرمایا اتبع ما اوحی الیک،
میرے نبی ساری شان آپ پر ختم، سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، لیکن میرے نبی آپ نے بھی قرآن کے پیچھے چلنا ہے، عقیدہ وہ بنانا ہے جو قرآن نے دیا، عمل اس طرح سنوارنا ہے جس طرح قرآن کہتا ہے۔ قرآن عقیدے بنانے کے لیے آیا، قرآن کس لیے آیا؟ آج اپنی اپنی کتابیں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، جی یہ عقیدے کی کتاب، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی، یہ ہمارے پیر و مرشد نے لکھی، یہ ہمارے امام نے لکھی ہے۔ دنیا کے لکھے غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے لکھے بددیانتی پر مبنی ہو سکتے ہیں، دنیا کے لکھے جھوٹ ہو سکتے ہیں، رب کا اتارا ہوا جھوٹ، رب کا نازل کرتا غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، مغوی تو ملیں گے، اغوا کرنے والے، سیدھے راستے سے ہٹانے والے، گمراہ کرنے والے، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہدی للمتقین۔ سر ورد پہ اللہ نے یہ فرما دی، قرآن ہدایت بن کے ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو کتاب برکت سمجھا، قرآن کریم کو ہم نے کتاب رحمت سمجھا، قرآن کریم کو ہم نے کتاب شفا سمجھا، کتاب نور سمجھا۔ نہیں سمجھا تو کتاب ہدایت، قرآن سے ہدایت ہم نے لی، قرآن کریم سے ہم نے رہنمائی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھی معاملہ کوئی بھی، دینی ہو دنیا بھی، مسئلہ علم غیب میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ نور بشر میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ مختار کل میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ سماع موتا میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ حیات النبی میں جھگڑا ہو گیا، کہاں آنا ہے؟ کہاں آنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ۔ مفسرین نے، صحابہ نے مانا کیا کہ اس معاملے کو قرآن کی روشنی میں حل کرو، قرآن کی روشنی میں حل کرو۔ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ قرآن ہدایت والی کتاب، جب یہ طے ہو گیا ہے نا تو پھر ہدایت قرآن سے لو۔ کہاں سے لو جی؟ قرآن پاک سے لو۔ قرآن پاک کی آیت آ جائے پھر کسی تعویل کی ضرورت نہیں، پھر کسی مولوی اور پیر اور عالم کی ضرورت نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہوتا ہے، ہر عام آدمی قرآن کریم کا مکلف ہے۔ یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اونچوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بڑوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سب کے لیے۔ ہر بندے کو یہ چاہیے وہ قرآن پاک پڑھے، سمجھے، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، قرآن کریم کے عقیدے کو اپنائے اور قرآن کریم جس عقیدے کی نفی کرتے اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہدایت کا بورڈ ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو قرآن کھولے گا، جو پہلے اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے گا، جو پہلے سے یہ سمجھتا ہے کہ جی میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے، تو وہ قرآن کے نیڑے آئے گا۔ قرآن ترکھڑی ہے، قرآن ترازو ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن معیار ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، میرے نبی کا نعرہ، صحابہ کا نعرہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین، متقین کا معنی مفسرین نے کیا منیبین،
جو انابت کرتے ہیں، ضد نہیں کرتے، انہیں قرآن ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جنت، جہنم، دوزخ، پلسرات، قیامت، مرنے کے بعد حشر، قبر، سب پر ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر بار بار آیا، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یؤدون الصلاۃ کا لفظ بھی آیا، یقیمون کا لفظ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ ادا کرنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ ادا کرنا یہ ہے کہ دل میں آیا تو پڑھ لی، فرصت مل گئی تو پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، یہ ہے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ قائم کرنا ہے، نماز قائم کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جان بھی جا رہی ہو نماز نہ چھوڑو، سارے کاموں کو چھوڑ دو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو قائم کرو۔ مفسرین نے لکھا پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو، سنن کا خیال کرو، مستحبات کا خیال کرو، مفسدات کا خیال کرو، واجبات کا خیال کرو، ہر رکن کو سکون سے ادا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ مومنین، متقین وہ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں ان کا جسم بھی حاضر ہوتا ہے اور ان کا دماغ بھی حاضر ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جسم بھی غیر حاضر ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز میں آتے ہیں، جسم بھی غیر حاضر، جو آگے ان کا دماغ غیر حاضر۔ تو جسم کو بھی حاضر کرنا ہے اور دماغ کو بھی حاضر کرنا ہے۔ تیسری صفت متقین کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ رزقناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رزق دیا۔ کس نے دیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اور لوگوں کھیتیاں تم اگاتے ہو، تم تو بیج ڈال کے آ جاتے ہو، اس بیج کو گرمی اور سردی سے کون بچاتا ہے؟ اس بیج سے کوپل کون نکالتا ہے؟ ٹہنی کون بناتا ہے؟ شاخ کون بناتا ہے؟ بالیاں کون بناتا ہے؟ ان بالیوں پر دانے کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیتیاں ہم اگاتے ہیں، روزیاں ہم دیتے ہیں، دانے ہم دیتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے۔ ایمان والے، قرآن ماننے والے، متقی ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتے، گن گن کے نہیں رکھتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، اجناس کو سٹاک نہیں کرتے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی ہو، جہنم کی وادی ہو اس شخص کے لیے جو منہ پہ کسی کو تانا دے، پیٹھ پیچھے تانا دے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور اس شخص کے لیے بھی بربادی، جہنم کی وادی، جو اپنا مال جمع کرے اور اس کو گن گن کے رکھے۔ مال جمع کرنا بری بات نہیں، مال گن کے رکھنا بری بات، مقصد یہ ہے کہ جو مال جمع کیا ہے، گن کے رکھا ہے، پہلے اس میں سے زکوٰۃ نکال، پہلے اس میں سے عشر نکال۔ جب زکوٰۃ دے دی، عشر نکال دیا، اب تو مال جمع بھی کر سکتا ہے اور گن گن کے رکھ بھی سکتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، عشر نہیں نکالا گیا، وہ مال بربادی ہے، وہ مال تباہی ہے۔ محترم دوستو، عشر کا موقع ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فصل دی ہے، پہلی فرصت میں آپ عشر نکالیں، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت آئے گی،
مال حلال ہو جائے گا، دانے پاک ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اپنی مرضی کی تو اس کا بڑا برا انجام ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، لہذا ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آج اولاد نافرمان ہو چکی، آج بیویاں نافرمان ہو چکی، آج گھروں سے برکتیں اٹھ چکی، سکون اٹھ چکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو مال اکٹھا کیا، ہم نے جو کمائی کی، وہ کمائی اور مال حلال نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے حرام طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے، سود سے، رشوت سے، جوئے سے، چوری سے، قتل سے، دوسرے کا حق مار کر کمایا۔ پہلا کمایا ہی ناجائز طریقے سے، دوسرا یہ کمایا تو جائز طریقے سے، اپنی زمین تھی، اپنی کھیتی تھی، اپنی پیداوار تھی، جائز طریقے سے کمایا، خون پسینے کی کمائی، لیکن کمانے کے بعد اس مال میں سے، اس کمائی میں سے محتاجوں کا حق نہیں نکالا، یتیموں کا حق نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، تو یہ کمائی بھی حرام ہے۔ یہ کمائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔